پہلا کھانا جنت کا کون سا ہوگا؟ فش کی کلیجی ہوگی، اس کا بڑا ہوا ٹکڑا، اہل جنت کی ضیافت، کبد الحوت، صرف خواہش کرنے پہ ہی کھانا مل جائے گا. جنتی شخص جنت کے پرندوں میں سے پرندہ کھانے کی خواہش کریں گے، وہ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا ٹکڑے کیے ہوئے صورت میں آ گرے گا. اور پرندے بھی موٹے موٹے ہوں گے، اور جیسے چاہیں گے اس طرح کے پرندے آئیں گے، اور اتنے بڑے بڑے پرندے ہوں گے اونٹوں کی گردنوں کے برابر، جو درختوں میں چر پھر رہے ہوں گے. پھر یہ ہے کہ کھانا جو ہے انسان جب کھائے گا تو اس کو قضاء حاجت نہیں ہوگی، یعنی کہ اس کی جو سیکریشن ہے وہ صرف پسینہ ہی ہوگی، اور اس سے بھی مشک یعنی مس کی خوشبو آئے گی، اور پیٹ سکڑ جائے گا، یعنی پھر بھوک لگ جائے گی، پھر اور کھائیں گے، پھر اسی طرح کوئی گندگی پاس سے بھی نہیں گزرے گی. پھر لغو اور جھوٹ سے پاک جنتیوں کی گفتگو، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لیکن اس کی پریکٹس کہاں کرنی ہوگی؟ دنیا میں. سلامتی والی گفتگو، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. سلامتی کی آوازیں ہر طرف سے آئیں گی. دنیا کے حالات پر بھی گفتگو ہوگی، ہاں گزشتہ حالات پہ تبصرہ کریں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر گزشتہ حالات پوچھیں گے، کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ڈرتے رہتے تھے. گھر والوں میں ڈر کے رہتے تھے، کس سے؟ اللہ سے. سو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا. ہم اس سے پہلے دنیا میں اسی کو پکارا کرتے تھے، بلا شبہ وہ بڑا احسان کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پھر سانس کی طرح تسبیح اور تحلیل ہوگی، یعنی سانس کے ساتھ ہی تسبیح اور تحلیل ہو رہی ہوگی. یعنی جنتیوں کو ایسی تسبیح سکھا دی جائے گی جو اتنی آسان ہوگی جس کو کوئی ایفرٹ نہیں ہوگی، جیسے سانس لیتے رہتے نا ایسی تسبیح جاری ہو جائے گی. صبح شام اللہ کی تسبیح کریں گے، یسبحون اللہ بکرۃ وعشیا. پھر جنت کی کچھ اور چیزیں، ان کے جو بچھونے ہوں گے اونچی نشست گاہیں ہوں گی، اونچے پلنگ ہوں گے، اور جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے. پھر جنت کے سمندر اور نہریں. نہریں کتنی قسم کی ہیں جنت کی؟ 4. دودھ، پانی، شہد، شراب کے سمندر جن سے نہریں پھوٹیں گی. نہروں کی زمین پر موتی ہوں گے، جیسے کوثر کی جو نہر ہے وہ جنت میں بھی ہوگی. اس کے کنارے سونے کے ہوں گے، پانی موتیوں پر بہ رہا ہوگا، اور پھر وہ میٹھا ٹھنڈا. خوشبودار پہاڑوں سے نہروں کا بہنا. جنت کی نہریں مشک کے ٹیلوں یا پہاڑوں کے نیچے سے نکلیں گی، کیونکہ سورس بھی ان کا بہت اچھا ہوگا. پھر زمین کی سطح پر بہیں گی. پھر 2 نہریں سدرۃ المنتہا سے بھی نکلیں گی. جنت کے درخت کیسے ہوں گے؟ ہیوج، بڑے بڑے اور لمبے سائے. تو وہاں بڑے درخت کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے؟ کوئی کام بتائیے. تسبیح وغیرہ بھی ہوگی. کیا یہ ممکن ہے کہ ہم سب دنیا میں بھی کوئی درخت لگائیں اور اس کے سائے سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اس کے پھل سے اور اس کی مختلف جو بھی اس کے ساتھ چیزیں؟ کیونکہ ایک بات یاد رکھیے کہ جو جزا ہے وہ جن سے عمل سے ہے. جس طرح کا عمل ہوتا ہے نا اسی قسم کی پھر آگے جزا یا سزا ہوتی. تو 15 جولائی سے شروع ہو رہا ہے پلانٹیشن کا موسم، درختوں کی پلانٹیشن. تو کوئی کوشش فرمائیں گے اس میں؟ کل ہم نے پڑھا تھا نا جو بیری کا درخت کاٹے گا اس کی سزا، تو پھر لگانے کی بھی تو جزا ہوگی نا. تو پھلدار درخت لگائیں اگر ہو سکے تو. صدقہ ہی صدقہ، آپ مر بھی جائیں تو پیچھے سے جو کھائے گا صدقہ. تو جنت میں ایک درخت ہوگا کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال بھی چلے تو سایہ ختم نہ ہو. وظل ممدود. پھر ان کے تنے سونے کے ہوں گے، خوبصورت لگیں گے وہ. پھر من پسند کھانے ہوں گے. وفاکہۃ مما یتخیرون، آپ کی اپنی چوائس پہ ہوگا، کوئی زبردستی نہیں کرے گا. پھلوں کے گچھے لٹکے ہوئے ہوں گے، قطوفھا دانیہ، کبھی ختم نہیں ہوں گے، موسم نہیں جائے گا ان کا. دنیا میں تو کیا ہوتا ہے، ہر پھل کا ایک موسم ہوتا ہے جب مزہ آنے لگتا ہے، کیونکہ آخری حصے میں زیادہ پکے ہوئے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، تو ختم ہو جاتے ہیں ایک دم. آپ نے دیکھو گے کینو ہو یا آم ہو، آخری سیزن میں اچھے ہوتے ہیں. پھر بڑے بڑے پھل ہوں گے، سائز بھی بڑا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا کہ میں ایک لے لوں. اگر میں لے لیتا تو اس وقت تک تم اسے کھاتے رہتے جب تک دنیا موجود ہے. یعنی ایک خوشے کے ساتھ بھی اتنا کچھ کہ ہمیشہ کھا لے انسان. انگوروں کے گچھے کی لمبائی. عبداللہ بن مسعود کے ساتھ شام یا عمان میں تھے تو لوگوں نے جنت کا تذکرہ کیا. انہوں نے کہا کہ جنت کے انگوروں کے گچھوں میں ایک گچھا یہاں سے لے کے صنعاء تک بڑا اور لمبا ہوگا. ایک انگور سے جوس کا بڑا ڈول بھر جائے گا اگر آپ جوس نکالنا چاہیں گے تو.
ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول انگور کا دانہ کا پانی کتنا ہوگا؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑے ڈول کے برابر جو تمہاری ماں نے کبھی بنایا ہو. پھر جھکے ہوئے پھل ہوں گے قطوفھا تذلیلا، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کھاتے رہیں گے اس کو. بغیر گٹلی کے میٹھے اور نرم پھل ہوں گے، گٹلی بھی اریٹیٹ کرتی ہے. سیڈ لیس، مکھن سے بھی زیادہ نرم ہوں گے کچھ پھل. کھجوروں کے تنے بھی سبز زمرد کے ہیں.